آج بن بیٹھا کہ میرے بھائی کو کس نے قتل کر دیا۔ یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا کہ آپ اس کا فیصلہ فرمائیں کہ اس میرے چچا زاد بھائی کو کس نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں یہ بتایا، یہ گائے لاؤ، گائے ذبح کرو۔ وہ لوگ بھڑک کے اس کے اوپر کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، معاملہ یہاں میرا بھائی قتل ہو گیا ہے، اس کے تصفیہ کے لیے آئے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کرو میں جاہلوں سے ہوں، مذاق کروں گا تم سے؟ اللہ کا یہ ہے۔ بہرحال اب ان لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ گائے کیسی ہو سکتے ہیں، تمام باتیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، کہ زمین جوتے، نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے، جس میں کوئی داغ نہیں، تو یہ بنی اسرائیل بولے کہ اب آپ ٹھیک بات آئے، اب آپ نے صحیح بتایا۔ فَذَبَحُوهَا، تو اسے ذبح کیا۔ وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور اتنی خوبصورت گائے تھی وہ، پیلی گائے، بالکل تر و تازہ، بڑی خوبصورت گائے کی اس جیسی گائے پورے مصر اور اس کے علاقے میں موجود ہی تھی۔ اچھا یہ گائے میں نے جیسا کہ تھوڑا سا ذکر کیا تھا پچھلے درس میں کہ بنی اسرائیل میں صالح نیک اللہ کے بندے تھے، ان کا جب انتقال ہونے لگا تو ان کے پاس ایک چھوٹی سی بچیا تھی۔ بوقت انتقال انہوں نے اس بچیا کو جنگل میں چھوڑا اور کہا اے اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں میں، تو اس کی حفاظت کرنا، چونکہ میں مرنے والا ہوں، میری بیوی ہے، میرا ایک چھوٹا سا بیٹا، اور جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ گائے اس کے کام آ جائے۔ جنگل میں چھوڑ دیا، اپنی بیوی سے بتایا کہ میں جنگل میں چھوڑ دیا ہوں اور اللہ کے نام پہ چھوڑا، اللہ کی حفاظت میں چھوڑا، اور میری گائے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اتنا اعتماد اور وثوق اللہ پر بھروسہ۔ بہرحال جب بیٹا بڑا ہو گیا تو ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا فلاں جنگل میں جاؤ، تمہارے والد نے اللہ کی حفاظت میں ایک گائے چھوڑ دیا تھا، اسے لے آؤ، وہ گائے تمہارے کام آئے گی۔ جنگل میں وہ گئے اور یہ کہہ کر آواز لگائی، بڑا جنگل، گائے کا ہاتھ تھی، کئی سال ہو گئے، بچہ تھوڑے سے جوان ہو گیا، اس نے آواز لگایا کہ اے گائے، میرے باپ فلاں نے تجھے اللہ کی حفاظت میں اس جنگل میں چھوڑا ہے، میرے پاس آ جا۔ اتنا کہنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ گائے حاضر ہو گئی۔ ماں نے جو صفتیں اس میں بتائی تھی کہ پیلی گائے ہے، خوبصورت گائے ہے، اس کی سینیں ایسی ہیں، بہرحال وہ گائے آئی، پہچان گئے اس کی صفتوں سے، لے کر آئے۔ ماں نے کہا بیٹا آپ اسے بازار لے جاؤ، بیچ دو۔ عام طور سے اس وقت گایوں کی قیمت 3 دینار، دینار سونے کے سکے چلتے تھے، گایوں کی قیمت 3 دینار۔ آپ نے کہا کہ جب بازار لے جاؤ اسے بیچ دو، گھر کا کچھ کام چل جائے گا۔ کہا لیکن جب اس کا سودا ہو جائے تو میں پھر میرے پاس آنا دوبارہ اور مجھ سے اجازت لے کر کے جو خریدنے والا ہے اسے دے دو۔ ماں نے کہا، وہ بیٹا بھی بڑا نیک صالح تھا، بازار لے گیا گائے کو۔ بازار پہنچتی ہی ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے حاصل ہوا اور کہا بیٹا اس گائے کو میں 6 دینار میں خریدتا ہوں۔ بہت خوش ہوئے، گائے کی قیمت 3 دینار، 6 دینار پا رہا ہوں۔ کہا لیکن یہ شرط ہے کہ تم اپنی ماں سے پوچھنے نہیں جاؤ گے، یہ آزمائش ان کی ہوگی، اپنی ماں سے پوچھنے نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری ماں نے کہا ہے کہ گراہک کو
جب سودا ہو جائے تو بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے نہ دے. کہا نہیں اگر بات ایسی تو میں نہیں خریدوں گا. بہرحال گائے نہیں دی, واپس لے کر کے آ گئے. اپنی والدہ سے سارا معاملہ بیان کروایا. دوسرے روز پھر بازار میں گئے. والدہ نے پھر یہی شرط رکھ دیا کہ بیٹا بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے جب سودا ہو جائے تو مت دینا. اس روز پھر وہ فرشتہ حاضر ہوا اور کہا بیٹا 12 دینار میں گائے کو خریدتا ہوں, لیکن میری شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اپنی ماں سے پوچھے بغیر مجھے دے دو. کہا ایسا نہیں ہو سکتا, بغیر اپنی ماں سے پوچھے ہوئے آپ کو دے دوں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس روز بھی گائے لے کر کے آگے واپس. ماں سے واقعہ بیان کرنا. ان کی ماں بھی صاحب فراست تھی, نیک صالحہ تھی. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا کوئی فرشتہ حاضر ہو رہا ہے, اس کی طرف سے آزمائش ہے. کہا بیٹا اس مرتبہ جاؤ, جب وہ شخص تمہارے پاس آئیں تو ان سے یہ پوچھنا کیا اس گائے کا میرا اس وقت بیچنا بہتر ہوگا. بازار پہنچے گے, وہ اللہ کا فرشتہ آدمی کی شکل میں پھر حاصل ہو گیا, گراہک کی شکل میں. کہا گائے بیچتے ہیں؟ کہا نہیں, آج آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. کیا کیا؟ کہا یہ بتائیے کہ میرے لیے اس گائے کا بیچنا اس وقت بہتر ہے. سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ ہے. کہا کہ بیٹا نہیں, ابھی گائے کو نہ بیچو. کچھ لوگ اس گائے کو تلاش کرتے کرتے تمہارے گھر خود پہنچیں گے, تمہارے گھر خود پہنچیں گے اور تمہیں ان سے قیمت کیا مانگنی. کہا حضور آپ بتائیں کیا مانگنی. کہا ان سے یہ کہنا گائے میں کہ چمڑے میں جتنا سونا آ جائے اتنا سونا بھر کر کے اس گائے کی قیمت ہے, اور وہ بڑے مالدار لوگ ہیں تم کو دے کر کے جائیں گے. سبحان اللہ. وہ گھر لے کر کے آ گئے, اپنی والدہ سے واقعہ ذکر فرمایا. چند ایام کے بعد کچھ لوگ تلاش کرتے کرتے ان کے گھر پہنچے. گائے دیکھا تو تمام صفتیں گائے میں علامتیں موجود تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا. بڑے خوش ہو گئے کہ گائے میں. کہا کہ بیٹا گائے بیچتے ہیں؟ جی ہاں بیچنے ہی کے لیے. تو کتنی قیمت؟ کہا اس کے کھال میں جتنا سونا آ جائے اتنی قیمت. کہا ڈن ہے, ٹھیک ہے خریدتے ہیں. ان لوگوں نے گائے خریدا. ذبح کرنے کے بعد سونا چمڑے میں جتنا سونا آیا سونا بھر کر کے ان کو دیا. اس سے ایک مسئلہ واضح ہوا کہ جو اپنے والدین کی رضا تلاش کرتا ہے اللہ اس میں برکت ہی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. ہم اور آپ ہوتے سوچتے کہ آپ 3 دینار قیمت ہے, 12 دینار مل رہا ہے, دے دو بعد میں پوچھ لیں گے. لیکن وہ نیک اور صالح تھے. والدہ نے کہا تھا کہ بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے نہ دینا. وہ پوچھنے کے لیے گئے, اللہ اکبر, پوچھنے کے لیے. تو والدین کی رضا ہے, اللہ کی رضا ہے, اور جس کام سے والدین راضی ہوں ان کی رضا جس میں شامل ہو جاتی ہے تو اللہ اس میں برکت ہی عطا فرماتا, گھاٹا نہیں ہوگا. اس لیے کوئی بھی کام کریں تو پہلے اپنے والدین کی رضا تلاش کریں, ان کی اجازت مل جائے پھر وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہی ہوگی. تمام حوادثات سے بچیں گے, پریشانیوں سے بچیں گے, مصیبتوں سے بچیں گے. بہرحال وہ گائے پا گئے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے. وہ کہے کہ اس نے قتل کیا, وہ کہے اس نے قتل کیا, اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے. گائے جب ذبح کر دیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو جو قتل کر دیا گیا, کئی روز ہو گئے کہ اسے قتل کیے اور اس کی لاش ویسی پڑی تھی, چونکہ کئی ایام گزر گئے تھے. اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کر دیا, کہا اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لو اور اس ٹکڑے سے جو قتل ہو گیا ہے اس کو مارو, یہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے.
ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل آ جائے۔ گائے ذبح کیا اور ایک ٹکڑا لیا، مقتول کو مارا، مارتے ہی فوراً اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری ہوا اور اسی کے ساتھ اس نے آواز لگائی، مجھے میرے چچا زاد بھائی فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، چونکہ ان کو ایک بات اور بتانے کی، یہودی یہ کہتے تھے کہ دنیا میں عیش کر لو، اس کے بعد مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے، کہاں حساب و کتاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کئی روز ہو گئے اس کو مرے ہوئے، کئی روز ہو گئے مرے ہوئے، اور میں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اس نے قاتل کا پتہ بتایا، ایسے ہی بروز حشر تمہیں زندہ کر کے میں تمہارا حساب و کتاب کروں گا۔ میں اللہ یوں ہی مردے جلائے گا، اور اے یہودیوں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تمہیں کچھ عقل آ جائے، تم اس طرح جو ہٹ دھرمی پر کھلے ہوئے ہو تمہیں عقل آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے آگے ہی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنا سخت دیکھنے کے باوجود یہ معاملہ، یہ واقعہ ان کے درمیان مشہور ہو گیا۔ اللہ فرماتا یہ اتنے جری ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے تو پتھر کے مثل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کس کے مثل ارشاد فرمایا؟ پتھر کے مثل۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ ارشاد فرماتا اللہ اکبر۔ ہماری نظروں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں آج فلسطین اور غزہ کے واقعات، پتھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، کہتے ہیں پتھر بھی نرم ہے، پتھروں میں کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں۔ پتھر بھی نرم ہے پھر بھی ندیاں بہ نکلتی ہیں، اس سے فوارہ جاری ہو جاتا ہے، جھرنے نکلنے لگتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل پڑتا ہے۔ اور کچھ وہ ہیں، کچھ ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی ان کے اندر بھی خشیت ہے، ان کے اندر بھی ڈر ہے، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، اے میرے ساتھیوں میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، ظاہری دنیا میں میرے اوپر سلام بھیجا کرتے تھے، سبحان اللہ، میرے اوپر سلام بھیجا کرتے تھے، میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں۔ اس سے معلوم ہے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کی خبر رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں جو میرے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اطراف میں نکلا، فرماتے ہیں میں جب مکے سے باہر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے آقا جس پتھر کے پاس گزرتے، جس پہاڑ کے پاس گزرتے، جس درخت کے پاس گزرتے، سب کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو پتھر بھی نرم ہیں کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام کے ترانے گاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں، بے خبر نہیں، اللہ سب دیکھتا ہے۔ اور إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کوئی بچ نہیں پاتا۔ واقعی ہم اپنے نظروں سے مشاہدہ کرتے ہیں
کہ ان کے کرتوتوں سے تو انسانیت شرما جائے، انسانیت شرما جائے۔ میں نے آج خبر پڑھا کہ 70 بچے فلسطین غزہ میں بھوک سے انتقال کر گئے، اور اس میں خبر میں لکھا کہ 72,000 بچوں کی یہ پوزیشن ہے کہ اگر انہیں ان کے غذا فراہم نہیں ہوئی، کھانا نہیں مل پایا تو قریب ہے کوئی انتقال کر جائیں گے بھوک سے۔ ننھے ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کھانا مل جائے، پانی مل جائے، دوائیں مل جائیں۔ یہ مردود لاہنجار ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت اس نہتے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بم گرا دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پر۔ بتائیے، معاذ اللہ رب العالمین، رب نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناہنجاروں پر اپنا غضب نازل فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ دیکھیں گے، ہماری نظریں دیکھیں گے کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوگا۔ ابھی کچھ جھلکیاں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملی، کچھ جھلکیاں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملی، پھر وہ چلانا شروع کر دیا، جب اپنے اوپر پڑی تو چلانا شروع کر دیا، صلح کر دیا۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی اپنے مفاد پہ نہیں آنا تھا، اس کو یہ کہنا تھا کہ پہلے غزہ کی جنگ کم کرو تو صلح کرو۔ اگر ہمدردی تھی تو یہ بات رکھنی تھی۔ آپ کے اندر اتنی طاقت اور وسعت اللہ کے عطا ہی سے اعلان کیا، تو آپ کو یہ بات رکھنی تھی کہ غزہ کی جنگ بند کی جائے۔ غزہ میں آج بھی بمباری ہو رہی ہے۔ آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ 80 لوگ جو ہے شہید ہوئے، انقلاب اخبار میں، کہ 80 لوگ جو ہے عوام پر بم گرا دیا، 80 لوگ شہید ہو گئے۔ روزانہ تو کسی دن 80 ہے، کسی دن 70 ہے، کسی دن 100 ہے، روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو، ہم سب کے سینوں کو منور و تابہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے دنیا اور آخرت کو روشن فرما دے۔ مولا کریم قرآن مقدس کا صدقہ ہم سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، عالم غیب سے ان کی امداد و عیادت فرما۔ جو لوگ ظلم و زیادتی پر تلے ہوئے ہیں، مولا کریم ان پر تو اپنا غضب نازل فرما، ان کو نیست و نابود فرما۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. حق لا اله